اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے ہجرت کے اس عنوان کو سن رہے تھے کہ جہاں پر سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور کن مشقتوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے۔ برادران عزیز، ہم نے جانا تھا کہ ہجرت کے دو اہم کردار ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے نمایاں ایک اپنا کردار نبھایا ہے۔ ایک جو ہم نے جانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی قربانی، آپ کی جانثاری اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں کیسے رہے۔ دوسری طرف جو کردار ہے وہ مولا علی مشکل کشا کا کردار ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اپنے بستر پر سونے کی ذمہ داری دی، کیونکہ لوگ انتظار میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب بیدار ہوتے۔ اور دوسری ایک اہم ذمہ داری جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی وہ تھی کہ امانتوں کو اس کے مالکین تک پہنچایا جائے۔ یہاں پر ایک بات جو ہمیں غور کرنے کی ہے وہ سرور کائنات کے اس کردار اعلیٰ کی بات ہے، آپ کے اس اسوہ حسنہ کی بلندی کی بات ہے کہ جہاں آج ہمارے اندر امانت داری، لوگوں کے قرض کی واپسی، لوگ اگر کوئی مشورہ آپ سے لیتے ہیں، کوئی راز آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کی حفاظت کیسے ہو۔ امانت داری یہ مومن کا ایک بنیادی کردار ہے، اس کا ایک بنیادی وصف ہے جو ہر مومن میں ہونا ضروری ہے۔ اور امانت داری کی وہ اعلیٰ مثال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور ہم کو دکھائی ہے، اور آتی دنیا تک ایسی مثال ہم کو کہیں اور نہیں مل سکتی کہ جہاں پر جان کے دشمن لوگ ہیں، تلوار کھینچے ہوئے رات کے اندھیرے میں انتظار کر رہے ہیں کہ حضور پاک باہر نکلیں تو آپ کو شہید کر دیا جائے، سارے قبیلے متحد ہو کر ہر قبیلے والے کا ایک ایک فرد تلوار لے کر کھڑا ہے، وہ تو اللہ کی قدرت سرور کائنات کے دست کرم کا اثر رہا کہ حضور پاک سامنے سے گزر گئے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا مٹی ڈالی کہ ان کی آنکھوں سے کچھ نہ دکھا۔ برادران عزیز، یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ سارے قبیلے حضور پاک کی جان کے دشمن تھے، قتل برآمدہ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا یہ معاملہ کہ سب کی امانتیں آپ کے پاس، ہر قبیلے کے فرد کی امانت آپ کے پاس ہے، مشرکین کی امانت آپ کے پاس ہے، سردار کفار کی امانت آپ کے پاس ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اختلاف اپنی جگہ ہے، جھگڑا اپنی جگہ ہے، لیکن حضور پاک کی امانت کا معاملہ سب سے وراء الورا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ دشمنی، اختلاف، عناد، سرکشی، یہ تمام برائیوں کے بعد بھی
جب ہم حضور پاک کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں تو آپ انکار نہیں فرماتے، فیصلے کے لیے جاتے ہیں تو آپ انکار نہیں فرماتے، اور ہم اپنے بھائیوں سے زیادہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، حضور پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کا جواب کیسے؟ دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا؟ اپنے اخلاق کی بلندی کو کبھی انحطاط کی طرف نہیں لے جانا حضور پاک سکھا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ دشمن کی امانت کیوں نہ ہو، وہ تمہارے در پہ کیوں نہ ہو، تمہارے جان کا دشمن کیوں نہ ہو، قتل پر آمادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہارے پاس امانت ہے تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم دشمن ہونے کے سبب اس کی امانت میں خیانت کرو، کیونکہ تم مومن ہو، اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے اور پرایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی اچھائی سے رہتا ہے، اور دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ایسا مظہر پیش کرتا ہے کہ وہ مجبور ہو جائیں یہ کہنے پر کہ ہم نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے بہتر، آپ سے بلند اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ برادران عزیز، اسی بلند اخلاق کا ایک مثال سرور کائنات نے ہجرت کی شب ہمیں بیان فرمایا اور بتایا کہ لوگوں دیکھو امانت داری کسے کہتے ہیں، کردار مومن کسے کہتے ہیں، اور حضور پاک نے حکم فرمایا کہ اے علی، جب تم صبح اٹھنا تو یہ فلاں کی امانت ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ تمام ان کو پہنچا دینا، دشمنوں کی امانتوں کو پہنچا دینا۔ ہمارے آقا ہمیں سکھا رہے ہیں، تو جہاں ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو کبھی ہمارے کوئی بھائی ہمارے پاس امانت رکھائیں تو اس ہجرت کے واقعے کو ذہن میں رکھیں، کبھی شیطان دل میں کوئی خیال ڈالے تو بتا دے کہ مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اب مولا علی مشکل کشا، صبح ہوئی، ہم جانتے ہیں کہ کفار قریش کیسے بے چین و بے قرار ہو گئے، انعامات کا اعلان کر دیا، ٹکڑیوں کو پیچھے لگا دیا، گھڑ سوار حضور کے پیچھے ہو گئے، کیسے لوگوں نے تلاش کیا، کیسے انعام کے لیے لوگوں نے حضور پاک کی خوب تلاش کی۔ ادھر حضرت مولا علی نے کیا کیا؟ آپ نے اعلان کر دیا، حرم کعبہ میں آپ نے اعلان کیا کہ حضور پاک نے مجھے ذمہ داری دی ہے اور مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، جس کی امانتیں ہیں وہ میرے پاس آ کر لے لیں۔ 3 دن آپ انتظار کیے، 3 دن میں ساری امانتیں ان کے حقداروں تک لوٹا دی۔ اب اس کے بعد کا معاملہ یہ ہوا کہ مولا علی مشکل کشا کو ہم جانتے ہیں کہ بچپن سے حضور پاک کے ساتھ رہے، کیونکہ حضور پاک کے چاچا حضرت ابو طالب نے حضور پاک کی بڑی خدمت کی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضور پاک نے فرمایا، چاچا آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں اب آپ کی کوئی ذمہ داری کو کم کرنا چاہتا ہوں، آپ کثیر العیال ہیں، آپ کے بہت سے بچے ہیں، ان میں سے کسی ایک بچے کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے۔ تو اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ 2 بڑے بچے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، وہ میری مدد کے لیے رہتے ہیں، چھوٹے 2 بچوں میں سے کسی کو لے لیجئے۔ تو حضور پاک نے حضرت علی کو چن لیا، فرمایا کہ علی کی ذمہ داری آج سے میری ہے۔ تو بچپن سے بالکل کم عمری سے حضور پاک کے ساتھ رہے، حضور پاک کے سایہ عاطفت میں رہے، حضور پاک کی ہمیشہ آپ کو ساتھ رہا۔ اب ایسا پہلی مرتبہ ہوا زندگی میں، حضرت علی کی پہلی مرتبہ ایسا ہوا، مولا علی کی زندگی میں ایسا ہوا کہ 3 دن حضور پاک سے وہ جدا رہے۔ 3 دن حضور پاک کے حکم پر حضور پاک ہجرت فرما گئے اور مولا علی مکے میں امانتوں کو لوٹاتے رہے۔ جب امانتیں لوٹ گئی، بے چینی بے قراری محسوس ہونے لگی کہ حضور پاک سے ملاقات کرنا ہے، اس چہرے انور کے دیدار کو 3 دن ہو گئے، بے چین ہوں، بے قرار ہوں کہ صبح اٹھتا تو سرور کائنات کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتا، شام ہوتی تو اسی چہرے کے سائے میں سوتا۔ آج میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ اب مولا علی مشکل کشا نے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں مولا علی مشکل کشا کے پاس سواری نہیں ہے، سواری نہیں ہجرت کے لیے، اور عرب کی اس تپتی ریت میں
اس دھوپ میں مولا علی مشکل کشا ہجرت کر رہے ہیں تو پیدل ہجرت کرتے ہیں، تنے تنہا پیدل ہجرت کر رہے ہیں، رات میں چلتے ہیں، دن میں کچھ دیر آرام کرتے ہیں، کئی دنوں کا سفر۔ سوچئے کہ پیدل سفر ہو رہا ہے کس کے لیے؟ حضور پاک کی ملاقات کے لیے، سرور کائنات کی محبت میں، سرور کائنات کی الفت میں اور اسلام کی حمیت کی خاطر اب مولا علی مشکل کشا ہجرت کر رہے ہیں۔ آج ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں مولا علی چلتے ہیں تو مورخین لکھتے ہیں کئی دن کا سفر ایسا ہوا کہ آپ کے پیر سوج گئے، پیروں پر چھالے پڑ گئے، پیر سارے کٹ کر خون بہنے لگا، لیکن آپ نے اپنی ہجرت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ کو حضور پاک سے ملنا ہے، آپ کو مدینہ پاک میں حاضر ہونا ہے، آپ کو اللہ کی اطاعت میں آگے آگے چلنا ہے۔ کئی دن کچھ کھانے کو مل جاتا تو کھا لیتے، کچھ پینے کو مل جاتا تو پی لیتے، کچھ دیر آرام کرتے پھر سفر کرتے، یہاں تک کہ آپ جب مسجد قباء کو پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مولا علی مشکل کشا حاضر ہو گئے، حضور پاک کے چہرے پر تبسم آ گیا کہ علی آ گئے، اور حضور پاک نے حکم دیا کہ علی سے فوراً کہو کہ میرے پاس آئے، میں علی سے فوراً ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، علی کی حالت ایسی ہے کہ وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، ان کے سارے قدم سوج چکے ہیں، ان کے تلووں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، ان کے پیروں سے خون بہ رہا ہے، پیادہ انہوں نے ساری ہجرت کی ہے۔ ہجرت کی تاریخ میں، مہاجرین کی تاریخ میں ایسا کوئی مہاجر نہیں جو پیدل ہجرت کیا ہو۔ مولا علی مشکل کشا نے حضور پاک کے حکم پر اللہ کی خاطر، اسلام کی حمیت کی خاطر پیدل ہجرت فرمائی۔ اب قباء کی مسجد کے پاس آپ حاضر ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں علی کو لاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ چل نہیں پا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر علی نہیں آ سکتے میں علی کے پاس جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مولا علی مشکل کشا کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو اپنا لعاب دہن مولا علی کے قدموں پر لگا دیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ تاریخ تھی، اس کے بعد مولا علی کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ایک ٹنگ، ہر ایک دن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پیر کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سرور کائنات کے لعاب دہن کا یہ اثر رہا کہ سارے زخم مٹ گئے، سارے چھالے ختم ہو گئے، اور مولا علی کو اس کے بعد پھر کبھی پیر کی تکلیف نہیں ہوئی۔ برادران عزیز، اس ہجرت کو سوچئے، ذرا سوچئے کہ کیسی محبت مولا علی کی ہے، اسلام کے لیے کیسا جذبہ ہے مولا علی کا کہ آپ نے پیادہ ہجرت فرمائی ہے، اور آج ہم انہی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، انہی کے چاہنے کے ہم اپنے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمیں 10 قدم مسجد کے لیے بڑھانے کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد کے لیے 10 قدم چلنے کی توفیق نہیں ہے، دھوپ اگر سخت ہو مشقت اٹھانے کی توفیق نہیں ہے، نماز میں کچھ دیر زیادہ کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہے۔ ارے کس کی غلامی کا غم دم بھر رہے ہیں، کس کی غلامی کا ہم اپنے آپ گلے میں پٹے کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے مکے سے مدینہ پیدل چل کر ہجرت فرمائی، پیر کے چھالے، پیر کی تکلیفوں کو نہیں دیکھا، جسم کی اذیتوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو دیکھا، رسول پاک کی محبت کو، رسول پاک کے حکم کو دیکھا، وہ علی کے غلام ہیں، اور ان کو چل کر مسجد کو آنا نہیں ہوتا، اللہ کی راہ ہمیں نکلنا نہیں ہوتا، اللہ کی راہ ہمیں کوشش کرنا نہیں ہوتا۔ برادران عزیز، سوچنا ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، زبان کیا کہہ رہی ہے، عمل کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، علی کے چاہنے والے علی کا وصف پیدا کر، کہ اگر چاہتے ہو ان کو تو وہ صفات ان کی پیدا کرو اپنے اندر، وہ اخلاق ان کے پیدا کرو، وہ ہمت ان کی پیدا کرو، وہ جذبہ ان کا پیدا کرو کہ اسلام کے لیے ان کی قربانیاں کیسی ہے، اسلام کے لیے ان کی تکلیفیں کیسی ہیں، تبھی تو اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ ایسے ہی اسلام نہیں پہنچا، میں نے بارہا عرض کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اور بڑی قربانیوں کے بعد اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اس کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس راہ پہ چلانے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد اب
معاملہ یہ ہوا، ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے تشریف لے کر قبائل کی طرف سے جو آپ نے گزرا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، تو ہر قبیلے کا یہ خواہش تھی، ہر قبیلے کا سردار حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ ہمارے پاس قیام فرمائیے، ہمارے پاس قیام فرمائیے، ہمارے پاس قیام فرمائیے۔ لیکن حضور پاک جو مسجد قباء کے پاس، جو قباء کا ایریا تھا، وہاں پر آپ نے 10 دن سے زیادہ کا قیام فرمایا، اور وہاں پر پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی مسجد قباء آج موجود ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اسے 1 عمرے کا ثواب ہے۔ مسجد قباء کی خوبی ہے کہ یہ مدینہ پاک کی پہلی مسجد ہے جہاں پر حضور پاک نے نماز پڑھی، اس کا قیام حضور پاک نے رکھا، اس کی بنیاد حضور پاک نے رکھی، اور اب وہاں سے حضور پاک آگے بڑھے تو ہر قبیلے والا چاہتا ہے، غلام ہے حضور کے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس قیام ہو۔ حضور پاک نے کہا کہ میری اونٹنی کو راستہ دے دو، میری اونٹنی کو راستہ دے دو کہ یہ اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، یہ اونٹنی اب جو چل رہی ہے یہ اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، اللہ نے اسے حکم دے دیا ہے، اب یہ اللہ کے حکم کے مطابق جا کر جہاں میری قیام گاہ ہوگی وہیں پر رکے گی۔ ہر قبیلے کے فرد ہیں، ہر قبیلے کے سردار ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس لوگ بھی ہیں جو آپ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے، ہمارے پاس مال و متاع بھی ہے، اس سے ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے تعینات رہیں گے، ہمیں موقع دیجیے۔ ہر ایک قبیلے کے پاس حضور پاک نے یہی فرمایا کہ تم راستہ دے دو، راستہ دے دو، یہ اونٹنی کو اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اب ہر ایک خواہش میں ہے، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک جماعت یہی خواہش میں ہے کہ کس کو وہ خوش نصیبی ملے گی کہ وہ حضور پاک کی غلامی میں، حضور پاک کی خدمت میں ہوں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اونٹنی چلتی ہوئی سارے قبیلوں کے مکانوں سے آگے بڑھتے ہوئے ایک میدان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک میدان کے پاس اونٹنی آئی اور بیٹھ گئی، وہ کھجوروں کے سکانے کی جگہ تھی، جہاں پر اونٹنی بیٹھی آج وہ جگہ مسجد نبوی شریف ہے۔ مسجد نبوی شریف آج جو ہم دیکھتے ہیں، جو اندر کا جو حصہ ہے پرانا، وہ ایریا تھا جہاں پر حضور پاک کی اونٹنی بیٹھی، اور وہیں پر حضور پاک نے فرمایا یہ میری قیام گاہ ہوگی، ذرا معلوم تک کرو یہ کس کا زمین ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ 2 یتیم بچے ہیں، ایک کا نام ہے سہل، ایک کا نام ہے سہیل، یہ دونوں آپ کے غلام ہیں، یتیم بچے ہیں، یہاں پر کھجور سکھاتے ہیں، ان کا گھر گزر بسر ہوتا ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں اور یہاں پر مسجد کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر اسلام کا مرکز ہوگا۔ برادران عزیز، اب جب زمین کے خریدنے کی باری آئی تو قربانی کو دیکھیے، جذبہ ایثار کو دیکھیے، صحابہ اکرام کی تربیت کا کیا عالم ہوگا۔ ہم نے جانا کہ کم سن بچے ہیں، 15 سال 16 برس عمر ہے، والدین نہیں ہیں، اور ان کا گزر بسر اسی زمین پر چلتا ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زمین پسند آئی ہے، اللہ کے حکم سے اونٹنی آ کر اسی زمین پر رکی ہے، تو دونوں بچے بیک آواز عرض کیے یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے نذرانہ ہے، قبول فرمائیے۔ سب کچھ جس پر چلتا ہے، جو ان کی معاش کا ذریعہ ہے، وہ دینے کو تیار ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا تو کٹ ہی جائے گی، لیکن یہ جو سودا ہو رہا ہے یہ آخرت کا سودا ہے کہ اگر حضور پاک قبول فرما لے تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قبول کر لیجیے، یہ نذرانہ ہے ہماری طرف سے، قبول فرمائیے۔ حضور پاک نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہونا ممکن نہیں کہ تم اپنا سب کچھ اسلام کے لیے دے دو، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ میں اس کے بدلے میں تمہیں
اس کی قیمت دوں گا۔ سرور کائنات کا حکم سر آنکھوں پہ رہا، انہوں نے بہت بار معروضہ پیش کیا، لیکن حضور پاک نے کہا کہ تمہارا نذرانہ قبول ہے، اللہ نے بھی قبول کر لیا، رسول پاک نے بھی قبول کر لیا، لیکن میں تم کو جو دوں گا تمہیں لینا پڑے گا۔ حضور پاک نے اس کی قیمت دی۔ اس کے بعد پھر اب حکم ہوا کہ یہاں پر مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع ہوگی، تب تک قیام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا گھر جو وہاں موجود تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان، وہاں پر حضور پاک نے قیام کیا۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے واقعہ سنا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیسی حضور پاک کی خدمت فرمائی کہ آپ نے صبح شام لگا دیا سرور کائنات کی خدمت میں۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جن سے ہم کو سیکھنا چاہیے، قربانی کسے کہتے ہیں، خدمت کسے کہتے ہیں، حضور پاک کی محبت کسے کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام نے سکھایا ہے کہ ہر ایک صحابی کی یہ کوشش ہے کہ میں لا کر حضور پاک کو کچھ کھانے کے لیے پیش کروں، حضور پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کروں۔ اب باری لگ گئی ہے کہ صبح ایک قبیلے سے، شام ایک قبیلے سے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب کھانا پیش کیا اور ہر روز کا معمول یہ ہوتا سرور کائنات کچھ تناول فرماتے اور کچھ واپس بھیج دیتے۔ یہ حضور پاک کی سنت کریمہ ہے کہ آپ سارا کا سارا کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہوتے، لیکن میزبان کا بھی خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، ان کا کیا ہوگا، اس لیے کچھ کھانا حضور واپس بھیج دیتے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے انگلیوں کے نشانوں کو تلاش کرتے کہ کس طرف سے حضور پاک نے تناول فرمایا ہے، کیونکہ وہ تبرک ہوتا ہمارے لیے، اور اس انگلیوں کے نشان کے ساتھ ہم کھانا کھاتے۔ صحابہ اکرام کی یہ محبت ہے۔ آج لوگ تبرک کی بات کرتے ہیں، آج لوگ حضور پاک کی نسبت کی بات کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام نے تو بتایا ہے کہ حضور پاک کی جس چیز کو نسبت مل جاتی ان کے لیے تبرک ہو جاتا۔ ہم انگلیوں کے نشانوں کو ڈھونڈتے، سرور کائنات کے انگلیوں کے نشان کہاں ہیں، وہاں سے کھانا کھاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا جب حضور پاک کے پاس سے واپس آیا تو اس میں انگلیوں کے نشان نہ ملے، انگلیوں کے نشان ہمیں محسوس نہیں ہوئے۔ محسوس ایسے ہوا کہ حضور پاک نے تناول نہیں فرمایا، کھانا آپ نے نہیں کھایا۔ آپ کہتے ہیں دل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، شاید کوئی غلطی ہو گئی۔ میں فوراً دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، اس کا کوئی سبب ہے، کوئی غلطی ہو گئی تو فرمائیے۔ حضور پاک نے کہا ابو ایوب کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آج تم نے کھانے میں پیاز اور لہسن ملایا ہے، اور میں اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا رہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرے معروضات، میں اللہ سے گفتگو میں رہتا ہوں، اللہ کے ذکر میں رہتا ہوں، اللہ سے میں ہم کلام رہتا ہوں۔ تو میرا دل یہ نہیں چاہا کہ جب میں اللہ سے ہم کلام رہوں تو میرے منہ سے پیاز اور لہسن کی بو آئے، اس لیے میں پیاز اور لہسن نہیں کھاتا۔ حضور پاک کا مقام دیکھیے، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے ہم کلام رہتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، لیکن ان کو کلام کرنے کے لیے وادی طوا میں جانا پڑا، کوہ طور پر جانا پڑتا تھا۔ اس وادی میں کھڑے ہو کر 40 دن کے روزے کے بعد انہیں وہ مقام، وہ شرف ملا کہ وہ کلیم اللہ بنے، لیکن یہ حبیب اللہ ہے، یہ سرور کائنات ہے، یہ سید الانبیاء ہے۔ آپ اپنے مکان میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور آپ کی کلام کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے حبیب جب تم سے کلام کرتے ہیں تو اپنے آپ سے نہیں بولتے، یا اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے تو فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ مقام کلام کا بھی اللہ نے حضور پاک کو بخشا کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی ہم کلامی میں، اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے منع نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو، لیکن میرے کھانے میں اس کا احتیاط کرو۔ برادران عزیز، اس کے بعد
جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ موقع ملا کہ حضور کی میزبانی کرے، حضور کی خدمت کرے، تو لوگ آ کر پوچھنے لگے اے ابو ایوب ذرا بتاؤ تو صحیح حضور پاک کی سب سے پسندیدہ غذا کیا ہے؟ کیونکہ وہ خدمت کرنا چاہتے تھے. ذرا بتاؤ تو صحیح حضور پاک سب سے شوق سے کیا چیز تناول فرماتے ہیں، ذرا بتاؤ کہ حضور کی ناپسند کیا ہے، پسند کیا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں نے کبھی اپنے آقا کو کسی کھانے کو کمتر یا کسی کو بہتر کہتے ہوئے نہیں سنا. کسی کھانے کے بارے میں حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ مجھے زیادہ پسند ہے. حضور پاک ہر چیز جو میں پیش کرتا رہا، صحابہ کرام پیش کرتے رہے، وہ بڑے ہی شوق سے کھاتے، تناول فرماتے اور ہماری ہمت افزائی فرماتے تھے. اور سرور کائنات کا معاملہ یہ ہوتا کہ حضور پاک جب بھی تناول فرماتے کبھی تنہا تناول نہیں فرماتے، آپ کے ساتھ 4-5 غریب صحابہ کرام ہوتے جن کو حضور پاک ہمیشہ بلاتے، ہمیشہ دعوت دیتے. آپ کے دسترخوان پر 5 سے لے کر 20 افراد تک ہوتے، اور کھانا کتنا؟ 1 کٹورا. صحابی رسول کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں ہمارے گھر سے 1 کٹورا سرید کا بنا کر لایا. ستو جسے کہتے ہیں، جو آٹا، گھی اور پانی سے بنتا ہے. حضور پاک اکثر یہ تناول فرماتے، تو آپ کہتے ہیں میں 1 کٹورا بنا کر لایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کئی صحابہ کرام تھے. سرور کائنات سید الانبیاء نے سب کو حکم دیا کہ سب آؤ، سب کھاؤ. آپ کہتے ہیں کہ سب نے کھایا، حضور پاک نے تناول فرمایا، اس کے بعد بھی اس کے اندر سرید بچا ہوا تھا. حضور پاک نے کہا اے زید یہ تم لے جاؤ، تم کھاؤ، تمہارے گھر والے کھاؤ. برادران عزیز، یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بظاہر صحابہ اکرام پیش کرتے تھے ان کے پاس جو کچھ تھا، لیکن کھلاتے تو حضور پاک تھے، کھلاتے تو حضور پاک تھے. میزبان در حقیقت سرور کائنات کی ذات تھی کہ اتنے کھانے میں کئی صحابہ اکرام کھا لیتے. یہ برکت سرور کائنات کی ہے. برادران عزیز، یہاں ایک بات عرض کر دوں، آج حضور پاک کا صدقہ ہے، انہی کا یہ کرم ہے کہ ہمارے گھروں میں آج اللہ نے خوب نعمتیں عطا فرمائی، خوب دیا. اور آج ہماری مزاج یہ ہو گیا، ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ فلاں چیز مجھے زیادہ پسند ہے، فلاں چیز میں نہیں کھاتا ہوں. اور اس کا مزاج ہمارے نوجوانوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ اگر ان کے گھر والے محنت کر کر، کوشش کر کر ان کے لیے جو چیز پیش کرتے ہیں، جو چیز کھلاتے ہیں، وہ نہیں کھاتے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی مرغوب غذا نہ آئے، پسند کی غذا نہ آئے، تو پھر ان کے اوپر غصہ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، پکارتے ہیں. یاد رکھیں سرور کائنات کے غلام ایسے نہیں ہوتے. حضور پاک نے اپنی سنتوں سے بتایا ہے، اپنے طریقے سے سمجھایا ہے کہ جو کھانا تم کو دیتا ہے پروردگار کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے، اسے خوشی خوشی کھانا اور شکر گزاری کرنا، ناشکری نہیں. یہاں پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے نہیں پسند ہے. جو ملتا ہے کھائے. وہ آقا پروردگار کے وہ رحمت آپ پر تھی. حضور پاک فرماتے ہیں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، سجدے کے عالم میں ہوتا ہوں، تو اللہ میرے سامنے جنتوں کی ساری نعمتوں کو رکھ دیتا ہے. جنتوں کے باغات میرے سامنے ہوتے ہیں. چاہتا ہوں تو خوشہ توڑ کر کھا سکتا ہوں، لیکن نہیں کھاتا. پتھر پر پیٹ پر پتھر بن کر تمہارے ساتھ رہتا ہوں. حضور پاک نے کیا سکھایا ہے؟ جب کھانا دل نہ بولے، اس منظر کو یاد کیجئے کہ کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کے پاس کھانا میسر نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، بلکتا ہوا دیکھتے ہیں، کھلانا چاہتے ہیں تو 2 روٹی نہیں ہوتے. آج اس کا کرم کہ اللہ نے ہمیں پیٹ بھر کھانا دیا، وہاں پر ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں، گھر والوں پر چلاتے ہیں. یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ حضور پاک کی تعلیم نہیں ہے. سرور کائنات نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز جو تمہارے سامنے پیش ہو کھا لینا، اور اگر کوئی چیز پسند نہ آئے تو اس پر اعتراض بھی نہیں کرنا. حضور پاک نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کھانا اچھا نہیں تھا،
حضور پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ برادران عزیز، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بیسکس ہے، لیکن آج اس کے اندر ہم بڑے پیچھے نظر آتے ہیں۔ یہ اخلاقیات حضور پاک نے ہم کو سمجھائے ہیں۔ اس طریقے سے اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ خیام جو ہے وہ قباء کے پاس بھی ہو سکتا تھا، خیام جو ہے کسی اور مقام پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن مدینۃ المنورہ اسی مقام پر گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، مورخین نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ طبع ایک بادشاہ کا نام ملتا ہے جو یمن کا بادشاہ تھا۔ یمن کا بادشاہ بیت اللہ کی حاضری کی خاطر بہت سال پہلے کی بات ہے، بہت سال، حضور پاک کی بعثت سے بہت پہلے کی بات ہے، بیت اللہ کی حاضری کے لیے سارے لشکر کے ساتھ آیا، پورا لشکر، سب کا سب بادشاہ وقت کے ساتھ، اس وقت کے علماء، اس وقت کے دانشور، اس وقت کے اس کے جتنے اچھے سمجھدار لوگ تھے، سب کے سب اس کے ساتھ تھے، سارے لشکر کے ساتھ وہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اب جب واپسی ہونے لگی تو وہ مدینۃ المنورہ کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالا، جس کو ہم جانتے ہیں یثرب کہا جاتا تھا۔ وہاں پر ایک نہر تھی جو بہتی تھی، اسی کنارے اس نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر ہی اس نے کچھ دن خیام کیا۔ خیام کے بعد اس کے جو لشکر میں 400 علماء تھے، 400 اللہ والے علماء، جس کو اس نے الگ الگ جگہوں سے جمع کر کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، تاکہ ان کے مشوروں سے، تاکہ ان کی سوچ و فکر کے ساتھ کامیابی حاصل ہو۔ جب واپس جانے لگا تو وہ 400 علماء بیک وقت اس کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بادشاہ، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں رخصت دے دیں تاکہ ہم یہیں پر خیام پذیر ہو جائیں۔ 400 علماء ایک ساتھ۔ بادشاہ وقت نے کہا یہ کیا بات ہے، میں تم کو اپنے کام کے لیے، اپنے کسی مقصد کے لیے تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں، اگر یوں ہی تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے تو کیسا ہوگا؟ لیکن سلیم الطبع بادشاہ تھا، عقل مند، حکمت والا، حسن اخلاق رکھنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے براہ راست ان کو نہیں کہا، علماء سے براہ راست نہیں کہہ کر اپنے وزیر کو بلایا اور سارا ماجرا اس کو سنایا، اور کہا کہ دیکھو وزیر، ان کو میں نے اپنے مقصد کے لیے رکھا ہے، اپنے کام کے لیے رکھا ہے، اپنے مشوروں کے لیے رکھا ہے، لیکن بیک وقت 400 علماء مجھے چھوڑ دیں تو میرا بڑا نقصان ہوگا، تم ان کو سمجھاؤ۔ اب بادشاہ وقت کے حکم پر ان کا وزیر اعظم نکل کر علماء کی محفل میں جاتا ہے، سارے علماء کو جمع کرتا ہے اور ان سے گفتگو کرتا ہے، بادشاہ کے خیالات کو ان کے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو بادشاہ تمہارے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، اور اس کا سبب جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ 400 علماء یہاں پر رکنے کو تیار، بادشاہ کے ساتھ کو چھوڑنے کو تیار، بادشاہ کی مخالفت کرنے کو تیار، وجہ کیا ہے؟ علماء میں جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہم جہاں رکے ہیں، یہاں پر نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، یہ مقام ان کی ہجرت گاہ ہے، جن کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مکے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوگی اور آپ کی تشریف آوری اس مقام پر ہوگی، یہاں پر آپ خیام پذیر ہوں گے، یہی آپ کا مرکز ہوگا، اور یہاں سے پھر وہ دین اسلام پھیلے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ تشریف لائیں تو ہم ان کے استقبال میں رہیں، ہم ان کے ساتھیوں میں رہیں، ہم ان کی خدمت میں رہیں، اس لیے ہم اپنا مقام اس جگہ کو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں پر حضور کا تشریف لانا یقینی ہے، اور اگر ہم نہ کر سکیں،
اگر ہم ان کے ساتھ نہ ہو سکے تو ہماری اولاد ہو جائے، ہماری نسلیں ان کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو مقیم کر لیں۔ جب یہ بات وزیر نے سنی تو وزیر کے دل میں بھی یہ چاہ جاگی۔ وزیر نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ رکنا چاہتا ہوں، میں بھی ان کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی کامیابی کا مجدہ لکھانا چاہتا ہوں۔ اور جا کر بادشاہ کے سامنے سارا ماجرا پیش کیا۔ اب وہ بادشاہ وقت تھا، اس کی کچھ ذمہ داریاں تھی۔ اس نے کہا پھر بھی میں 1 سال انتظار کروں گا۔ حضور پاک کی انتظار میں اس نے 1 سال گزارا۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں، ابھی وقت شاید نہیں ہوا، شاید میں رہوں نہ رہوں، میں ایک خط لکھتا ہوں، اگر وہ تشریف لا لیں تو میری طرف سے یہ خط دے دینا۔ خط میں کیا تھا دیکھیے اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے۔ خط میں بادشاہ لکھتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے کلمے کو مانتا ہوں، میں آپ کے لائے ہوئے پیغام کو مانتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ ہے، حق ہے، اور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا تھا لیکن نہیں رہ پایا، اور اگر میں آپ سے ملاقات نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت کی دعا فرمائیے اور میرے لیے شفاعت فرمائیے۔ سنہرے حروف سے لکھا، لکھ کر وہ جو علماء کے سردار تھے ان کے پاس رکھا دیا، کہا کہ یہ خط ہے، اگر آپ تشریف لا لیں تو میری طرف سے یہ خط دے دینا، اور میں کیا کہتا ہوں، سارے علماء کو کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ 400 گھر بنائے ان کے لیے، 400 گھر مدینہ المنورہ میں بنائے گئے، 400 باندیوں کو خریدا، آزاد کر دیا، ان کا نکاح کروا دیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ حضور پاک کی آمد سے 1000 سال پہلے کا ہے، 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اور وہ خط جو تھا وہ پیڑھی در پیڑھی چلتا رہا، وہ مکانات جو بنے ہوئے تھے اسی مقام پر بنے ہوئے تھی، وہ جو نسلیں چل رہی تھی انصار کی وہ یہی نسلیں تھی جو 400 علماء کی تھی جو حضور پاک کی خدمت میں آئے تھے۔ تو اللہ نے ان کے اس جذبے کو یہ مقام عطا فرمایا کہ خبا کی جگہ بھی تھی، اس کے بعد کے کئی مقامات بھی تھے، لیکن ان کی خدمت کا جذبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، اس لیے حضور پاک کی اونٹنی وہیں پر آ کر رکی جہاں پر 400 علماء نے اپنے گھر بنائے تھے۔ اور وہ خط حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ملا، کیونکہ آپ حضور پاک سے پہلے ہجرت کر لیے تھے۔ جب حضور پاک کے وہ خط کو، بادشاہ کا خط محفوظ رہا 1000 سال تک، پیڑھی در پیڑھی محفوظ رکھا گیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ خط پہنچا تو آپ نے دیکھا اور کہا کہ سب سے پہلے اسے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ حضور پاک کے پاس وہ خط پہنچایا گیا، سرور کائنات نے دعا فرمائی اس بادشاہ کے حق میں، وہ 400 علماء کے حق میں، اور یقین ہے ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ حضور پاک کی دعا سے اللہ اس کی مغفرت بھی فرمائے گا، جنت میں اس کا اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ برادران عزیز، تو ہدایت ہونے والوں کو 1000 سال پہلے بھی ہدایت ہوئی، اور اگر جو گمراہ رہے، جو بھٹکے ہوئے رہے، تو حضور پاک کے جلوے کو دیکھ کر بھی بھٹکے ہوئے رہے، سرور کائنات کی صحبت پا کر بھی بھٹکے ہوئے رہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نسبت سے عطا فرمایا ہے کہ جس نسبت کے لیے انبیاء بے چین رہتے تھے، انبیاء دعا کرتے تھے پروردگار نبوت لے لے، تیرے حبیب کی غلامی دے دے۔ اللہ نے ہمیں دیا، تو جہاں فضیلت ہوتی ہے وہاں پر ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جب ہم حضور پاک کے غلام ہیں، سرور کائنات کے امتی ہیں، تو پھر امتی کا فرض یہ ہے کہ اپنے آقا کی ہر ادا کو اپنائیں، حضور پاک کے ہر حکم کو مانیں، اور حضور پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ برادران عزیز، آج تکلیف کبھی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہی لوگ نام نہاد مسلمان ہیں، سرور کائنات کی عظمت، حضور پاک کا وقار، حضور پاک کا مقام ہمارے لوگوں کے زبانوں سے لوگوں نے مجروح کیا ہے، لوگوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور حضور پاک کی گستاخیاں، حضور پاک کے شان میں بے ادبیاں ہو رہی ہے، اور ہمارے لوگ ہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کردار نہیں ہے مسلمان، اس کی ذمہ داری ہے جب ہم اپنے آپ کو حضور پاک کا غلام کہتے ہیں
تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور پاک کی عظمت، حضور پاک کی عزت، حضور پاک کا وقار ہر ایک کا خیال رکھیں، ہر ایک کا خیال رکھیں۔ برادران عزیز، تو اس طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچے، اونٹنی وہاں رکی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آپ نے 7 مہینے قریب قیام فرمایا، اور اس اثنا میں حضور پاک کا مکان بھی تیار ہوا، مسجد نبوی شریف بھی تیار ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مدینہ پاک کی جو فضیلتیں رہی، یعنی حضور پاک کی آمد سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے، کیفیات کیا تھے، آب و ہوا کے اندر کیا اثر تھا، اور حضور پاک کی تشریف آوری کے بعد، حضور پاک کی دعاؤں کے بعد کیا فرق آیا، اور اب کیا فضیلت ہے اس مقام کی جہاں پر حضور پاک آرام فرما ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔